کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ لکھتے ہیں سماعت فرمائیں، میں چل کے بولتے ہیں یا رسول اللہ، اتے لسان کم خواب کی پوشاک پہ نازانا ہو، اتے لسان کم خواب کی پوشاک پہ دل شو کم خواب کی پوشاک پہ نازانا ہو، اس تن بے جان میں خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان میں خاکی کفن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی، ای کو بالکل کم کرتے ہیں، ای کو بالکل کم کرتے ہیں، ای کو بالکل کم کرتے ہیں، ای کو کم کرتے ہیں، بہت زیادہ بڑا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المہدی الوجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا سیدھا سادہ مفہوم مطلب ترجمہ یہ ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اے ایمان والوں تم بھی خوب خوب درود پڑھا کرو۔ میں چل کے بولیں یا رسول اللہ، میں چل کے بولیں سبحان اللہ، ذرا اپنے آپ کو بیدار کریں، کیونکہ میرے بعد ایک عظیم لہجہ جو کہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں چل کے بولتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اے ایمان والوں تم بھی خوب خوب درود پڑھا کرو۔ حضرات گرامی، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے مومن میرا امتی جب مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 رحمتیں اس پر نازل فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکی 1000 نیکیوں کو لکھ دیا کرتے ہیں اور 1000 گناہوں کو مٹا دیا کرتے ہیں اور 1000 رحمتیں اس پر نازل ہوا کرتی ہیں۔ 1000 رحمتیں اس پر نازل ہوا کرتی ہیں۔ بھلا جس پر 1000 اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس بندے کا کچھ بال باقا نہیں کر سکتی۔ تو درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مائک کو ٹھیک کریں، آگے جو ہے بہت دقت ہوگی، مائک ٹھیک کریں، مزہ نہیں آ رہا، اس میں تیز سے بولو، کھینچنا آواز کھینچنا شروع کر دیتا، اس کی آواز بڑھا دیں، ایکو ہلکا کر دیں، آواز بڑھا دیں۔ درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ تعلیم قرآن کانفرنس ہے، تعلیم قرآن کانفرنس ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان عالم بن جائے، ضروری نہیں ہر انسان حافظ قرآن بن جائے، قرآن کا علم سیکھے، مگر اتنا علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائرے میں جو ہے گزار سکے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کام کیا ہے یہ کام شریعت سے الگ تو نہیں ہے، شریعت سے ہٹ کے تو نہیں ہے۔ اسے اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے جو نماز ادا کی ہے، اس نماز میں جو ارکان ہم نے ادا کیے ہیں، یہ ہمارے ارکان صحیح طریقے سے ادا ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں۔ اتنا ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے اس میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں کی ہے جو شریعت سے ہٹ کے ہو۔ حضرات گرامی، اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائرے میں گزار سکے۔ حضرات گرامی، اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم من المہدی الی اللہ، اطلب العلم من المہدی الی اللہ، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی منزل تک، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی منزل تک۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ عمر کے آخری پڑاؤ پر ہیں، اگر آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتی تو اپنے محلے کے امام کے پاس جائیں، اس سے سیکھیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو جو ہے مسئلے مسائل نہیں آتے ہیں تو اپنے امام کے قریب جائیں اور اس سے سیکھیں۔ اگر آپ کو جو ہے نا کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، اگر اس کا علم نہیں ہوتا ہے تو آپ پر لازم و ضروری ہے کہ آپ اپنے محلے کے عالم کے پاس جائیں، آپ اپنے محلے کے خطیب کے پاس جائیں، امام کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ سکھاؤ۔ اگر آپ کو صورتیں نہیں آتی، قرآن مقدسہ پڑھنا نہیں آتا تو آپ اپنے محلے کے امام کے پاس جائیں، اس سے سیکھیں۔ اگر آپ نے نہیں سیکھا اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو لا علم تھے، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا۔ ہم تو کہہ دیں گے مولا انجانے میں ہم سے خطا ہو گئی۔ یاد رکھیں رب کی بارگاہ میں یہ بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ آپ قابل گرفت ہوں گے اور میدان محشر میں آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آواز بڑھائیں، آواز بڑھائیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 22 بچوں نے قرآن مقدسہ کو جو ہے مکمل کیا پورے سال میں، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں، یہ سلسلہ تقریباً 3 سے 4 سال
ہو گئے مکمل چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں نہ جانے کتنے بچے شامل ہو چکے ہیں جنہوں نے قرآن مقدسہ کو مکمل کیا، نہ جانے کتنے بچوں نے اپنی نماز کو جو ہے صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھا، مسئلے مسائل سیکھے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے اس دور میں دنیا میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نماز پڑھنا نہیں سکھایا، قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، ان قریب جب میدان محشر قائم ہوگا تو وہی اولاد آپ کا گربان پکڑ کر کہے گی، اے میرے باپ ذرا یہ بتا، جب دنیا میں تھا تو نے جو کہ مجھے اچھی اچھی بلڈنگوں میں رکھا، اچھے اچھے کمروں میں رکھا، تو نے مجھے جو کہ دنیا کی ہر آشائش و آرام دی، تو نے مجھے دنیا میں میری دنیا میں ساری خواہشات کو پورا کیا۔ اے میرے باپ ذرا یہ بتا، ساری خواہشات کو تو نے پورا کیا مگر مجھے نماز پڑھنا کیوں نہیں سکھایا؟ تو یاد رکھیں، اس اولاد کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی گرفت کی جائے گی، آپ بھی پکڑ میں آئیں گے اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ تو لازم و ضروری ہے انسان پر کہ وہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنا سکھائے۔ جس طریقے سے اولاد کو جو ہے تیار کرنے کے بعد آپ اسکول بھیجتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنی اولاد کو تیار کر کے اپنے اس مکتب میں بھیجا کریں، اپنے اس مدرسے میں بھیجا کریں، تاکہ وہ بچہ آپ کا اس مدرسے میں آ کر قرآن مقدسہ کی تلاوت کرنا سیکھ جائے، اور وہ دن آئے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو، جب قبر کی منزل میں آپ کو اتارا جائے، جب قبر کی منزل میں آپ کو جب لٹا دیا جائے، تو اس بچے کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی حافظ کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ صبح فجر کی نماز ادا کرے اور آپ کی مزار کی طرف جائے، اور زیادہ نہیں، اگر اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دی اور اس کا احصال ثواب کر دیا تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالی اگر آپ پر جو ہے عذاب نازل فرما رہا ہوگا تو عذاب کو اٹھا لے گا اور اس سورہ فاتحہ کی برکت سے آپ کی جو ہے مغفرت فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا سورہ فاتحہ کی برکت سے۔ اگر آپ نے سکھایا ہی نہیں اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنا تو یاد رکھیں وہ اولادیں جو ہے نا کسی حافظ کو ڈھونڈیں گی، کسی قرآن خواہ کو ڈھونڈیں گے۔ اب وہ قرآن خواہ یا حافظ آپ کی قبر پہ جا کے کیا پڑھتا ہے کیا نہیں پڑھتا کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی نہیں معلوم۔ ہاں حافظ قرآن ہو یا عالم ہو، ہمیں ان پر اعتبار کہ وہ آپ کی قبر پر جا کر کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں گے، مگر وہ خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کی اولاد اب اس کی قبر پہ جا کے خود فاتحہ پڑھے اور خود احصال ثواب کرتی ہوئی نظر آئے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے بندہ دنیا سے جو ہے گنہگار جاتا ہے، گناہوں میں ملوث جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عذاب نازل فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جو ہے منتخب کر دیتا ہے، وہ عذاب جو ہے اس کو دیتے رہتے ہیں، گنہگار جاتا ہے، مگر جب میدان محشر میں اٹھے گا وہ گنہگار نہ ہوگا، وہ اس لیے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوا گنہگار تھا، مگر اس نے اپنی اولاد کو قرآن مقدسہ پڑھنا سکھایا تھا، وہ تو دنیا سے گنہگار رخصت ہو گیا، مگر اس کی اولاد دنیا میں رہ کر قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتی رہی، پڑھتی رہی، احصال ثواب کرتی رہی۔ جب جب اس نے احصال ثواب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو کم کر دیا، عذاب کو کم کر دیا۔ جب وہ میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، جب دنیا سے گیا تھا تو گنہگار تھا، مگر جب میدان محشر میں اٹھایا جائے گا تو گنہگار نہ ہوگا بلکہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف جب ہوگا، جب اپنی اولادوں کو ہم اور آپ قرآن مقدسہ کی تعلیم دیں گے، قرآن مقدسہ پڑھنا سکھائیں گے۔ آپ نے جو ہے سنا ہوگا کہ ایک بندہ جو گنہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، ہر طریقے کے جو ہے جرائم اس کے جو ہے نامہ اعمال میں موجود تھے، مگر دنیا سے رخصت ہوا، قبر کی منزل میں لوگوں نے جو ہے اتار دیا، قبر کی منزل میں اسے جو ہے اتار دیا۔ اتارنے کے بعد لوگ واپس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند فرشتوں کو جو ہے منتخب فرما دیا کہ یہ بندہ گنہگار ہے، نافرمان ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، اس پر عذاب نازل کرو، اس پر عذاب جاری کر دو۔
اللہ کے فرشتوں نے عذاب کو جو ہے جاری کر دیا، مگر اس بندے نے دنیا میں رہ کر جب دنیا میں موجود تھا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوا، اس نے اپنی بیوی کو جو ہے حاملہ چھوڑا، حمل سے چھوڑا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بیوی نے جو ہے جب بچے کو جنم دیا، جب پیدائش ہوئی اس کے بچے کی، بچہ جب چلنے کے قابل ہوا، بولنے کے قابل ہوا، غربت تھی، بیوی نے انگلی پکڑائی بچے کو، لے جا کر مکتب میں قاری صاحب کے حوالے کر دیا اور فرمایا اور کہنے لگی قاری صاحب میرا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، اب یہ بچہ آپ کے حوالے ہے، اے قاری صاحب اسے قرآن پڑھنا سکھا دو، اے قاری صاحب اسے حافظ قرآن بنا دو، قاری قرآن بنا دو۔ حافظ صاحب نے جب بچے سے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بچے نے دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ فلاں بندے پر سے عذاب اٹھا لو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں جاؤ فلاں بندے سے عذاب کو اٹھا لو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار ایک مدت تک جو ہے اس پر عذاب جو ہے جاری رہنا تھا، ابھی وہ مدت مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اے پاک پروردگار ایسا کیا ہے کہ مدت مکمل نہیں ہوئی ہے، تیرا حکم ہو رہا ہے کہ عذاب کو ہٹا لیا جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں سنو، جب یہ بندہ رخصت ہوا دنیا سے، گنہگار تھا، سیاہکار تھا، بیوی کے شکم میں بچے کو چھوڑا تھا، آج بچے نے دنیا میں جنم لے لیا ہے، آج بچہ دنیا میں پیدا ہو چکا ہے، پیدا ہونے کے بعد بولنے لگا ہے، بچے نے پہلی مرتبہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا ہے۔ اب میری یہ رحمت گوارا نہیں کرتی کہ جس کی اولاد دنیا میں مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارے، میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کروں۔ اب میں اس کی اولاد کو، اب میں اس کے باپ کو جو ہے قبر میں جو ہے عذاب میں مبتلا کروں۔ حضرات گرامی، آپسی اختلافات اپنی جگہ ہیں، آپسی معاملات اپنی جگہ ہیں، آپ علماء اہل سنت سے محبت کریں، اپنے امام سے محبت کریں، یاد رکھیں کاوشوں والا امام، محنت کرنے والا امام آسانی سے نہیں ملتا۔ امام تو آپ کو ایک نہیں 1000 مل جائیں گے، جدھر ڈھونڈیں گے ادھر پائیں گے، مگر محنت کرنے والا امام جلد نہ پائیں گے۔ اگر ہیرا اپنے ہاتھ سے کھو دیا تو یاد رکھیں آپ ہمیشہ اسے یاد رکھیں گے۔ آپ کا امام میں دوستی کی بنا پہ نہیں کہتا، ابھی حضرت علامہ فتح محمد صاحب قبلہ تشریف لائیں گے، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جب یہ کانپور میں تھے آج سے 6 سال پہلے، کانپور کی سرزمین میں ایک محلے میں انہوں نے ایسا کام کیا، امام تو ایک نہیں 6-7 بدل چکے ہیں، مگر آج بھی وہاں نام لیا جاتا ہے تو مولانا خالد صاحب کا لیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تقریباً 30 سے 40 سے 50 بچوں نے قرآن مقدسہ کو مکمل کیا، اور یہیں تک محدود نہیں رہے۔ جن بچوں نے تعلیم کو حاصل کیا تھا ان میں سے تقریباً حضرت کے 5 شاگرد ایسے ہیں جو عالم بھی ہو چکے اور حافظ بھی ہو چکے۔ ابھی حافظ عاشق القادری صاحب نے جو ہے اشارہ کیا تھا کہ ان سال جو ہے نادرے والے بچے اس اسٹیج پر بیٹھیں گے اور آنے والے سال میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حفاظ کی نظر آئیں گے۔ مچل کے بولیں سبحان اللہ۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ اپنے امام کا ساتھ دیں، خلوص کے ساتھ اس کے پیچھے چلیں، خلوص کے ساتھ اس کے ساتھ رہیں، اس کا ساتھ دیں، اس کے قدم سے قدم ملا کر اس کا ساتھ دیں، تب یہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے امام کا ساتھ نہ دیا تو یاد رکھیں آنے والے وقت میں آپ کی اولادیں آپ کی قبر پر نہیں پڑھنے جائیں گی، بلکہ عالم حافظ کو ڈھونڈیں گی، انہیں لگائیں گی اور چند سکے دیں گی، تب جا کے قرآن پڑھائیں گی۔ اگر آپ نے اپنے امام کا ساتھ دیا تو یاد رکھیں ان سے مجھے یہ امید ہے آپ کے ایک بچے کو جو ہے نا یہ حافظ قرآن تو نہیں پر ناظر قرآن ضرور بنا سکتے ہیں۔ تو آپ ان کا ساتھ دیجئے۔ امام کو کبھی میں بھی چلا گیا، امام تمام آئے تمام چلے جائیں گے، مگر محنت کرنے والا امام جلد نہیں ملتا۔ تو جو محنت کرے آپ اس کا ساتھ دیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے دین کا کام کر سکے۔ یہ جو انعام دیکھ رہے ہیں ابھی آپ بچوں کو کنز ایمان جو ملے گا سوری کے اندر نہیں ملتا، مل بھی جاتا ہوگا بریلی شریف سے یہ رہنے آپ دیکھ رہے ہیں،
کانپور سے کس کے لیے؟ ہماری اور آپ کی اولادوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے بہن بھائیوں کے لیے۔ فکر کس کو؟ مولانا خواجہ صاحب، امام صاحب۔ یہ جو آپ انعام دیکھ رہے ہیں، انعام لگا ہوا ہے، وہ کس کے لیے؟ ہمارے بچوں کے لیے۔ ان کے لیے کیا؟ ان کے نام اعمال میں نیکیاں۔ یاد رکھیں جتنے بچوں کو قرآن پڑھایا گئے، جب ہم یہ اہل اسٹیج رخصت ہوں گے، اگر ہم نے جو نیک کام کیے ہوں گے تو یاد رکھیں جب وہ بندہ نیک کام کرے گا، جو بچہ قرآن شریف پڑھے گا، جب پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور ان کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا رہا۔ تو آپ اپنے امام کا ساتھ دیں، آپ اپنے امام کے ساتھ چلیں، آپ اپنے امام کو آگے بڑھائیں، اپنے مدرسے کو آگے بڑھائیں، اپنی اس مسجد کا خیال رکھیں، اپنے اس مدرسے کا خیال رکھیں، اسٹاف بڑھائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ دن میں خواتین کا پروگرام چلا، آپ نے دیکھا ہوگا یہ اسٹیج پورا جو ہے کھل رہا ہوگا۔ بچیاں جو پڑھ رہی تھیں انہوں نے نعت و منقبت پڑھی ہوگی، انہوں نے سال بھر دین سیکھا۔ آپ نے جو تعاون کیا مولانا خالد صاحب کو، یاد رکھے وہ مولانا خالد صاحب کو تعاون نہیں کیا، یاد رکھے پورے سال میں بچیوں نے نہ جانے کتنے مسائل کو سیکھا ہوگا، نہ جانے کتنے علم کو سیکھا ہوگا۔ یاد رکھیں جب وہ بچیاں اس علم پر عمل کریں گی، آپ نے جو تعاون کیا ہوگا اس تعاون کے ذریعے سے جو علم بچیوں تک پہنچا یا بچوں تک پہنچا ہے، اس کا ثواب ان تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ جب تک وہ پڑھتی رہیں گی، اس پر عمل کرتی رہیں گی، یاد رکھیں اس کا ثواب ہم تک پہنچتا رہے گا۔ تو آپ ان کا ساتھ دیں، آپ اپنے گھر میں 100 روپے 200 روپے 300 روپے 400 روپے 500 روپے امام کے نام سے جو ہے تنخواہ میں دے دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ امام کو نہیں دیتے، آپ ایک نماز کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی انسان ایک رکعت کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ 7 سے 8 ہزار جو نذرانہ دیا جاتا ہے وہ امام کی نماز کا نہیں دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں وہ جو نذرانہ دیا جاتا ہے ان کے وقت کا دیا جاتا ہے کہ امام 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہے، اس وقت کا نذرانہ دیا جاتا ہے، نماز کا نذرانہ نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی، امام نے 5 وقت کی نماز پڑھی۔ یاد رکھیں جتنے مقتدی حاضر تھے انہیں جتنا ثواب ملا، انہیں جتنی نیکیاں ملی، امام کو تنہ تنہا اتنی نیکیاں مل جائیں۔ تو آپ اپنے امام کا ساتھ دیں، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا سب سے پہلے ہمیں، بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔